وہ ان ساری باتوں سے بڑھ کر عجیب جملہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لعلک ترضی، اے پیارے پیغمبر، اللہ مخاطب تو اپنے حبیب سے ہے نا جی، اے پیارے پیغمبر آپ تسبیح بیان کیا کریں، آپ نماز پڑھا کریں، یہ 6 کی 6 نمازیں محبوب آپ پڑھا کریں، کیوں؟ تاکہ آپ خوش رہیں، تاکہ آپ خوش رہیں، آپ خوش ہو جائیں۔ اب اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں، اگر یہ آخری جملہ یوں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ پاک فرما دیتا محبوب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیا کریں تاکہ آپ کا رب خوش ہو۔ ویسے نماز کا مقصد تو یہی ہوتا ہے اللہ خوش ہو جائے، بولو تے صحیح نا، نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ او بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کلام ایسا ہونا چاہیے تھا، جملہ یوں ہونا چاہیے تھا محبوب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، ہونا ایسے چاہیے تھا، مگر جملہ ایسے ہے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ نماز پڑھا کریں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، نہیں، فرمایا محبوب آپ نماز پڑھا کریں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کل پیغمبر، کل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، مقربین، صلحاء، نجبا، نقبا، اوتاد، ابدال، اقطاب، دنیا کا ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے پوچھو یا اللہ سب چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے، تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ تو ایک اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ نماز پڑھا کریں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ہم نے آپ سے نماز اس لیے نہیں پڑھانی کہ آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ سے خوش ہو جاؤں گا، نہیں محبوب میں تو آپ سے خوش ہوں ہی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کوئی چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ محبوب آپ نمازیں پڑھا کریں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ نمازیں اللہ نے اپنے محبوب پر کوئی بوجھ بنا کے نازل نہیں فرمائیں، بلکہ یہ نمازیں اس لیے تھیں کہ حضور کو نماز پڑھ کے ہی تو سکون ملتا تھا۔ تو بھائی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضور کو نماز کے اندر ہی تو سکون ملتا تھا۔ حضور جب کبھی دکھی ہوتے، پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے، وضو کرتے، مصلی بچھاتے، نماز ادا کرتے، حضور کو سکون مل جاتا، غم دور ہو جاتا۔ حضور کا غم دور کرنا کیا تھا؟ مصلی بچھانا، نماز پڑھنا، سارے غم دور ہو جاتے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جاتے تھے 2 نفل پڑھ کے جاتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے 2 نفل پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے۔ یہ معمول رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کبھی تیز ہوا چلی، حضور نے 2 نفل ادا فرمائے، کبھی بادل برسے، حضور نے 2 نفل ادا فرمائے، کبھی اگر سورج کو گرہن لگ گیا حضور نے 2 نفل ادا فرمائے، کبھی چاند کو گرہن لگ گیا حضور نے 2 نفل ادا فرمائے، کبھی آسمان کے اوپر سرخ بادل بن گئے حضور نے 2 نفل ادا فرمائے، کبھی آسمان کے اوپر بجلی گرجی چمکی حضور نے 2 نفل ادا فرمائے۔ تو حضور نے تو فرما دیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جب حضور کو خبر جاتی ہے کہ حضور آپ کا امتی بیٹھ کے نماز، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، جب یہ خبر حضور کے پاس جاتی ہے تب بھی حضور کو قرار ملتا ہے۔ تو آپ یہ قرار حضور کو دیا کریں
اپنے لیے نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، حضور کے لیے پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم نماز پڑھیں گے حضور خوش ہوں گے۔ بولیے نا، نماز پڑھیں گے، ایک دفعہ پھر بول دیں، ہم نماز پڑھیں گے اور حضور خوش ہوں گے تو وما علینا الا البلاغ۔